والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ جس شخص پہ حج فرض ہو چکا تھا، اخراجات موجود تھے، ذاترہ موجود تھا، سب کچھ تھا، اور وہ حج کر نہیں پایا، مر چکا ہے، فوت ہو چکا ہے۔ یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے آج کے دور میں کہ اس نے اپلیکیشن دی ہے، پیسے جمع کرائے ہیں، اس کا نام بھی نکل آیا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی، فلائٹ سے پہلے ہی، ہفتہ پہلے، 10 دن پہلے یا 15 دن پہلے اس کی موت واقع ہو چکی ہے، حکم الہی آ گیا ہے، رضا الہی سے اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں شریعت ہمیں کیا فرماتی ہے؟ جوہینہ قبیلے کی عورت اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتی ہے، عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ ان امی نذرت ان تحج، میری ماں نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کرے، لیکن ولم تحج، وہ حج نہیں کر پائی، حتی ماتت، اس سے پہلے ہی وہ فوت ہو گئی۔ افاحج عنہا، کہ میں اس کی طرف سے حج کا فریضہ ادا کر لوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نعم حجی عنہا، ہاں اس کی طرف سے آپ حج کیجیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر فرمایا ارأیت لو کان علی امک دین، اگر تیری ماں پہ قرض ہوتا، کنتی قاضیتہ، کیا آپ اس کو ادا کرتی؟ جی میں ضرور ادا کرتی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اقض اللہ اللہ احق بالوفا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے جو قرض ہیں ان کو بھی ادا کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے قرض زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو ادا کیا جائے۔ اور ایسے ہی اگر کوئی زندہ آدمی ہے، حج اس پہ فرض ہو چکا ہے، لیکن بیماری کی شدت یا بیماری کا حملہ اس پہ اتنا شدید ہے کہ وہ سفر نہیں کر پاتا، یا اس کی کنڈیشن ایسی ہو چکی کہ اگلے کئی سال تک وہ سفر نہیں کر پائے گا۔ زندگی وہ تو اللہ کے علم میں ہے، لیکن جو ظاہری حالات ہوتے ہیں کہ وہ پیرالائز ہو گیا ہے، یا اس کا دھڑ کام نہیں کر رہا، لیکن اس کے بعد اخراجات ہیں، اس نے ارادہ کیا تھا، اور اس کے بعد وسائل ہیں، ایسی صورت میں شریعت اسلامیہ کیا روشنی دیتی ہے؟ سنن ترمذی کے اندر روایت ہے کہ خثعم قبیلے کی ایک عورت اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئی، یا رسول اللہ ان فریضۃ اللہ علی عبادہ بالحج، اللہ تعالیٰ کا جو فریضہ ہے حج کے حوالے سے، ادرکت ابی شیخا کبیرا، میرے بوڑھے باپ پہ وہ فرض ہو گیا ہے، لیکن ایک پرابلم ہے، وہ یہ کہ لا یستطیع ان یثبت علی الراحلہ، میرا باپ سواری پہ بیٹھ نہیں سکتا، سفر ہے دور دراز کا، لیکن وہ سفر نہیں کر سکتا، بیماری کی شدت اس قدر زیادہ ہے۔ افاحج عنہ، کیا میں ایسی صورت میں اگر حج کروں تو ان کی طرف سے حج ادا ہو جائے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہاں وذالک فی حجۃ الوداع، اور یہ واقعہ ہے حجۃ الوداع۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ رعایت دی تھی امت کو کہ جو شخص زندہ ہے لیکن وہ سفر نہیں کر سکتا، بیماری کی شدت ہے، تو اجازت دے دی کوئی اور شخص اس کی طرف سے حج کر لے تو اس کی طرف سے یہ فریضہ ادا ہو جائے گا۔ اور یہاں پر ایک شرط ہے، خواہ آپ نے حج کرنا ہے فوت شدہ کی طرف سے یا زندہ آدمی کی طرف سے، اس کے لیے جو شرط اللہ کے نبی علیہ السلام نے لگائی ہے وہ یہ ہے، سنن ابی داؤد کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تلبیہ سنا، وہ کہہ رہا تھا لبیک ان شبرمہ، کہ اللہ میں شبرمہ کی طرف سے حاضر ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھائی احججت عن نفسک، آپ نے پہلے اپنا حج کیا ہوا ہے؟ عورت کرتا ہے نہیں اللہ کے رسول میں نے اپنا حج نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وحج عن نفسک، پہلے اپنا حج ادا کرو، ثم حج عن شبرمہ، پھر شبرمہ کی طرف سے حج کرو۔ یہ اس کا عدید تھا، تو لہذا جو حج بدل کرنا چاہتا ہے، کسی اور کی طرف سے حج کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے شرط ہے کہ پہلے اس نے اپنا حج کیا ہو، پھر کسی اور کی طرف سے حج بدل وہ کر سکتا ہے، یہ شریعت نے اس کو اجازت دی ہے۔